عثمان ڈار صاحب ایک دم سے کہیں منظر عام پر تشریف لے آئے ہیں. آج انہوں نے ٹاک شو میں بیٹھ کے گفتگو کی ہے, بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو تھے وہ خود منصوبہ سازی کرتے تھے, وہ خود ہیڈ کرتے تھے اور ریاست مخالف جو بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے ایک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ود ان دا پارٹی جس میں کہ حماد اظہر صاحب, مراد سعید صاحب, فاروق حبیب صاحب اور اعظم سواتی صاحب کا نام انہوں نے باقاعدہ طور پر لیا ہے. یاد رہے کہ ان لوگوں کا نام نہیں لیا جو اب پاکستان استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں, ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا لیکن ان کا نام ضرور لیا ہے جو اس وقت تک روپوش ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کارکنان کے ساتھ سڑک پر موجود تھے ہائی وے پر, تو اس کے بعد جیسے ہی فاروق حبیب نے کہا کہ کارکنان کو کہ پلیز چلیے ذرا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلیے, تو اچانک سے انہوں نے دیکھا, محسوس کیا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کٹ لیے. اس کے بعد یہ 9 مئی کو غائب ہوئے تھے. 4 مہینے لگا لیجئے, وہ 21 دن لگا لیجئے, اس کے اوپر 4 دن اب ہو گئے اور 2 دن لگا لیجئے, یہ بنتے ہیں 147 دن. یہ کم از کم 147 دن بعد یہ جو ایک دم سے ڈار صاحب کو 147 دن لگے سوچنے میں, اپنے غور و فکر میں کہ وہ اپنی سیاست کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ریاست کے ساتھ جو بڑی گیم ہو گئی ہے اس کو کس طرح سے منظر عام پر لانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے موضوع سمجھا کہ ایک ٹاک شو پر بیٹھ کے یہ گفتگو کر لیں. یہ موضوع فورم اور پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, مے بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ وہ کہیں کسی مقام سے کوئی انہوں نے اسکائپ کیا ہو, وہ باقاعدہ اس اینکر کے گھر موجود تھے. تو بڑا انٹرسٹنگ سیاست ہے, اور سیاست کی جو یو ٹرنز ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے. لیکن آج ہم بات کریں 9 مئی کے سانے کی, تو اچانک سے یاد آ گیا کہ سارا جو ریاست مخالف بیانیہ تھا وہ عمران خان صاحب کا گڑا ہوا تھا. عوام کو ایز اے شیلڈ استعمال کرتے تھے, کارکنان مرتے ہیں تو مرے, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی, وہ صرف گرفتار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اور ساتھ ساتھ سازش کا بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, ان کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے 9 مئی کی منصوبہ سازی کی گئی. اور اس سے پہلے جو لانگ مارچ کا پلان تھا وہ بھی اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو تعیناتی ہونے جا رہی تھی آرمی چیف کی وہ نہ ہو جو کہ وہ سمجھتے تھے اور جو کہ ہوئی. اور اس پوری جو انہوں نے سوچ وچار کی ہے, اس کا نچوڑ یہی ہے کہ عمران خان صاحب مورد الزام ہیں. انہوں نے 9 مئی کے سانحے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور وہی ذمہ دار ہیں. لیکن ایک بات جو ہم بار بار اس کو بھول جاتے ہیں, کہہ رہے تھے اداروں کے اندر سے ان کو سپورٹ حاصل تھی, تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, حساس تنصیبات پر حملے کرنا ہے ان کیس عمران خان صاحب گیٹس اریسٹڈ. تو یہ گفتگو تو پہلے بھی ہو رہی تھی, اب ذرا باقاعدہ طور پر اس کو 147 دن بعد ہمیں بتا دیا عثمان ڈار صاحب نے. یاد رہے یہ جو پی ٹی آئی ٹائیگرز ہیں یہ ان کے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوشل میڈیا ٹیم ہے جو پورا ایک مخالف, جو ریاست مخالف بیانیہ ہوتا ہے اس کو بناتی تھی. کاش وہ یہ بھی بتا دیتے کہ گالم گلوچ بھی وہی ٹیم کرتی تھی جو اینکر حضرات کے حوالے سے یا سیاستدانوں کے حوالے سے یا مریم نواز کے حوالے سے یا بلاول صاحب کے حوالے سے وہ بھی بتا دیتے کہ میڈیا ٹیم کیا کیا کرتی رہی. اور عثمان ڈار صاحب خود کیا کرتے رہے اتنے عرصے. جو ریڈ لائن تھے عمران خان صاحب, اچانک سے وہ ریڈ لائن کیسے کراس ہو گئی اور وہ ریڈ لائن گرین لائن اور وائٹ لائن کیسے بن گئی. اور یہ جو ایک دم سے انصاف کے کٹہرے میں لے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو, تو پہلے خود کو بھی انصاف کے لیے پیش کریں. اور واقعی 147 دن کہاں رہے؟ وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے غائب ہوئے تھے, اپنی مرضی سے واپس آ گئے. کاش کے لوگ ایسے ہی مرضیوں سے غائب ہوتے اور مرضی سے واپس آ جاتے. لیکن یاد رہے کہ کل عمر ایوب صاحب نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ہمارے کچھ افراد ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ روپوش ہیں لیکن ان کو اٹھایا گیا ہے, جس میں شیخ رشید صاحب شامل تھے. تو ایک تو اب آ گئے سامنے, باقی لوگوں بھی اب باری باری آئیں گے سامنے, اسی طرح کی کوئی انٹرویو دیں گے. کیونکہ پہلے تو یہ معیار تھا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کرتے تھے اور پاکستان استحکام پاکستان میں انٹری لے لیتے تھے. اب لگ رہا ہے کہ سیاست بھی چھوڑ دی ہے, پارٹی بھی چھوڑ دی ہے.